شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا۔ آج ہم ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے۔ وقتاً فوقتاً اداسی، مایوسی، پریشانی کا انسان شکار ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ اداسی، پریشانی آہستہ آہستہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ پریشانی کسی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ بغیر کسی وجہ کے ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ خود بہ خود ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی سے بات کرنے سے، حال دل ایک دوسرے سے کہنے سے بھی یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ طبی لحاظ سے اس پریشانی کو ڈپریشن کا مرض اس وقت کہا جائے گا جب یہ پریشانی بہت دیر تک رہے اور اس کے ساتھ روزمرہ زندگی کے جو کام ہے وہ متاثر ہوں۔ عموماً ذہین اور حساس لوگ اس بیماری کا، اس ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ کبھی ان کی طبیعت کے اندر پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، اپنے اوپر اعتبار ہی نہیں کہ یہ میں کر نہیں سکتا، میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تمام طرف تاریک پہلو ہی نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسمزم نظر آتا ہے۔ اس کیفیت کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے الٹ ہوتی ہے، ڈپریشن کے الٹ، یعنی کہ اس کیفیت کے اندر بست کی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر تمام روشن پہلو نظر آتے ہیں، ہر طرف برائٹنس ہی برائٹنس ہے، امید کی کرن ہے، ہر ایک کی بات میں روشن پہلو نظر آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ویوز کا ایمپلیٹیوڈ، وہ جو ہے اوپر اور نیچے کا ایک حصہ ہے۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اندر اس ویو کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کو بھی یہ خوشی اور غم کا احساس ہوتا ہے، لیکن حساس اور ذہین لوگ کو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور اس کا جو ہے ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے، اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کے اندر نومیدی حساس بندے کو اتنی ہوتی ہے کہ کمر ہی ٹوٹ جائے، کوئی خیر کا پہلو نظر ہی نہ آئے، مایوسی اتنی کہ دل کرتا ہے کہ خودکشی تک کر لی جائے۔ اور اگر کوئی انسان اس ڈپریشن سے نکل نہ سکے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، جب وہ اس ڈپریشن سے نکلتا ہے تو اس کی جو ترقی ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ غالب کہتا ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے گراں اور۔ اچھا، اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ عمومی طور پر ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، وہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نیند کی دوا بھی دیتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن آپ کے موڈ کو کچھ دیر کے لیے سوئنگ کرتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو وہ میڈیسن کی ڈوز لینی پڑتی ہے، اور جو نیند کی گولی ہے اس کے ساتھ آپ کو رات کو ڈیپ سلیپ لے لی جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کونسلنگ کی جاتی ہے۔ جو بہتر طریقہ وہ ہے، یہ ہے کہ جس طریقے سے شفا ملتی ہے وہ کونسلنگ ہے۔ کونسلنگ کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر انسان جو خود ڈپریشن کا شکار ہے اسے خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جس ماحول کے اندر بیٹھا ہے، اول تو اس کو اس ماحول کو چینج کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک کمرے کے اندر بند رہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پردے کھول دیں، روشنی کو اندر آنے دیں، لوگوں کے ساتھ میل جول والی جگہ پر جائیں، ایک واک لیں، 30 منٹ کی واک کیا کریں اور اس واک کے اندر لمبے لمبے گہرے سانس لیں۔ واکنگ کرنے کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر جو ڈوپامائن ہے اس کی سیکریشن زیادہ ہوتی ہے۔ ڈوپامائن وہ انزائم ہے جو ہمارے اندر خوشی کریٹ کرتا ہے اور موڈ سوئنگ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہیلدی ڈائٹ بھی لیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ جو خالی ذہن ہے وہ شیطان کا گھر ہے۔ اپنے آپ کو کسی کریٹیو کام کے اندر مصروف رکھیں۔ اچھا، جو اس کے اندر سب سے بہترین علاج ہے وہ قرآنی علاج ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو ڈپریشن کی حالت کے اندر ہو، جو حالت قبض کے اندر ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ یہ سورۃ الضحیٰ اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ سورت ہمارے نبی پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ بھی اسی حالت کے اندر تھے۔ تبھی تو بخاری کے اندر ایک حدیث بھی موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پہ اس قدر اضطراب تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر خود اپنے آپ کو وہاں سے گرا دوں۔ اس قدر اضطراب تھا۔ جب اس قدر اضطراب تھا تب یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ جو ہے کیفیت قلبی تھی، ارد گرد کے جو حالات تھے سب نارمل تھے، یہ کیفیت قلبی تھی۔ کیفیت قلبی کے اندر اضطراب تھا، باقی ارد گرد جو حالات تھے کوئی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا اور کوئی خطرات نہیں تھے، لیکن یہ اضطراب قلبی اضطراب تھے۔ اسی قلبی اضطراب کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ سورہ نازل کی، اور یہ سورت ان تمام مریضوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو نہ صرف اس کی تلاوت کریں، اس کا ورد کریں، بلکہ اس کو سمجھیں بھی کہ اللہ رب العزت کہتا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، آفتاب کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جب اور رات کی قسم جب تاریکی چھا جائے، جب ہر طرف نا امیدی ہو، تاریکی ہو، اس کی قسم، کیا آپ کے رب نے کبھی آپ کو اکیلا چھوڑا ہے؟
آپ کو چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کا ورد کریں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔